سے دلوائے گی تم کو جنت نماز الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، ہم آپ کو اپنے پروگرام آئیں نماز سیکھیں میں پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ اپنے اس پروگرام میں ہم نماز کے متعلق ہے نا معلومات سیکھتے ہیں اور نماز کیسے پڑھتے ہیں اور ہے نا وضو کے فرائض، وضو کے فضائل سنتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ آج کے ٹاپک پر ہم بات کریں، درود شریف کی فضیلت سنتے ہیں۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بندہ جب تک مجھ پر درود پڑھتا رہتا ہے اللہ کے فرشتے اس پر رحمت نازل کرتے رہتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جی غفران بھائی، کیا آج باتیں بتا رہے ہیں؟ پچھلی بار کیا باتیں بتائی تھی وہ تھوڑا سی ریوائز بھی ہمیں کروا دیں ہمارے بچوں کو۔ جی جو پچھلی بار ہم نے سیکھا تھا تو وہ تھوڑا سی ریوائز ہو جائے تاکہ بچوں کو یاد بھی ہو جائے، اور کنٹینیو ہمارے جو بچے دیکھ رہے ہوتے ہیں نا پروگرام، تو ان کو بھی کوئی تھوڑا ریوائز ہو جائے۔ ہمارے بہت سارے بچے کنٹینیو پروگرام دیکھ رہے ہوتے ہیں، وہ نماز سیکھ بھی رہے ہوتے ہیں، ہر ایپیسوڈ الحمدللہ دیکھتے ہیں، تو وہ بہت ساری باتیں الحمدللہ ترتیب بار سیکھ رہے ہوتے ہیں، تو ان کو ہم تھوڑا سا ریوائز بھی آپ کروا دیں۔ اب آج آپ ہمیں کیا سکھانے کے لیے چاہ رہے ہیں؟ جی پیارے بچوں، ہم نے جیسا کہ پچھلے ایپیسوڈ میں وضو کے فرائض سیکھے تھے، وضو کے فضائل سیکھے تھے، آج ہم پھر سے ریوائز کر لیتے ہیں۔ وضو کے کون کون سے فرائض ہیں، کون بتائے گا؟ وضو کے فرائض کون بتائے گا بھائی؟ وضو کے کتنے اور کون کون سے فرائض ہیں؟ پچھلی بار غفران رضا نے بتائے تھے۔ ایک ہاتھ اٹھ گیا بھائی، غفران ایک ہاتھ اٹھائے۔ جی بتائیے۔ میرا نام محمد سعد ہے۔ جی سعد بھائی سنائیے وضو کے فرائض۔ وضو کے 4 فرائض ہیں۔ وضو کے 4 فرائض بھائی آپ نے غور سے سننے ہیں تاکہ آپ کو یاد ہو جائیں اور اس کے بعد ہمیں بھولے نہیں۔ اب یہ سعد بھائی جو وضو کے فرائض سنا رہے ہیں نا، یہ وضو کے فرائض آپ کو یاد ہونے چاہیے، کیونکہ وضو تو سارے ہی کرتے ہیں، نماز تو الحمدللہ ہم سبھی پڑھتے ہیں، ہے نا؟ تو وضو کے فرائض معلوم ہوں گے تو ہم اس کو ادا کر سکیں گے نا صحیح طریقے سے۔ جی نمبر 1 چہرہ دھونا۔ نمبر 1 چہرہ دھونا، درست ہے غفران؟ جی جی بھائی درست ہے، چلیں۔ نمبر 2 کونیوں سمیت دونوں ہاتھ دھونا۔ کوہنیوں سمیت دونوں ہاتھ دھونا، ٹھیک ہے۔ نمبر 3 سر کا مسح کرنا۔ سر کا مسح کرنا یا چوتھائی سر کا مسح کرنا؟ چوتھائی سر کا مسح۔ چوتھائی سر کا مسح کرنا، ٹھیک بھائی۔ پورے سر کا مسح کرنا کیا ہے؟ سنت ہے۔ ہاں پورے سر کا مسح کرنا تو سنت ہے نا، چوتھائی سر کا مسح کرنا فرض ہے۔ جی نمبر 4 ٹخنوں سمیت دونوں پاؤں دھونا۔ ٹخنوں سمیت دونوں پاؤں دھونا۔ ان کا جواب درست ہے۔ درست ہے، ماشاءاللہ۔ کوئی اور سنانا چاہے؟ جی آپ سنائیں۔ نمبر 1 چہرہ دھونا۔ نمبر 2 کونیوں تک کے ہاتھ دھونا۔ کوہنیوں سمیت ہاتھ دھونا۔ ہاں یہ کونیوں سمیت دھونے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ کوہنیوں تک نہیں بلکہ کونیوں سمیت دھونا ہوتا ہے۔ یہ جو ہے نا یہ یاد رکھیے گا، کوہنیوں تک نہیں ہے بلکہ کوہنیوں سمیت ہے، یعنی کوہنی کو پوری کو دھونا جو ہے یہ بھی ضروری ہے ہاتھ میں، ٹھیک ہے نا؟ جی نمبر 3 چوتھائی سر کا مسح کرنا۔ نمبر 3 چوتھائی سر کا مسح کرنا، ٹھیک ہے۔ نمبر 4 پاؤں ٹخنوں تک کے دھونا۔ ٹخنوں تک نہیں بلکہ ٹخنوں سمیت۔ ٹخنوں سمیت، شاباش۔ ان کا جواب بھی درست ہے۔ درست ہے۔ تو پیارے پیارے بچوں، آپ نے وضو کے فرائض سن لیے۔ پچھلے ایپیسوڈ میں ہم نے آپ کے سامنے تھوڑا سا تفصیل کے ساتھ وضو کے فرائض بیان کیے تھے۔ فرائض کو ادا کیے بغیر آپ کا وضو ہوگا ہی نہیں۔ تو یہ ہے وضو کے فرائض جن کو ادا کرنا وضو میں ضروری ہے۔ اگر ان میں کوئی چیز رہ گئی، کوئی حصہ خشک رہ گیا، یا آپ نے اس عضو کو دھویا ہی نہیں یا مسح اتنا نہیں کیا، تو صورت میں آپ کا فرض ادا نہیں ہوگا۔ اسی لیے ان فرائض کی ادائیگی ضروری ہے۔ جی غفران بھائی آگے کیا سکھا رہے ہیں؟ آ جائیں یہاں پر۔
تو پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، آج ہم آپ کو وضو کا طریقہ بتائیں گے، وضو کی نیت بتائیں گے کہ وضو سے پہلے کیا نیت کرنی چاہیے اور وضو کی دعا کیا ہے، وضو جب کر رہے ہوتے ہیں وضو کرنے سے پہلے کی دعا کیا ہے، اور وضو کی احتیاطیں کیا ہیں، کیا کیا احتیاطیں ہوتی ہیں وضو میں، اور وضو کے بعد کی دعا بھی انشاءاللہ آج ہم سیکھنے کو جا رہے ہیں۔ ماشاءاللہ، تو وضو کا طریقہ پھر سکھائیں گے غفران رضا؟ جی وضو کا طریقہ ماشاءاللہ سیکھنے کے لیے جا رہے ہیں۔ اب وضو کا طریقہ ذرا ہمارے بچوں کو بتائیے کہ وضو کا طریقہ کیا ہوتا ہے۔ سب سے پہلے تو وضو کرنے کے لیے جائیں گے تو اونچی جگہ پر بیٹھ جائیں اور قبلہ رو ہو جائیں، اور وضو کرنے سے پہلے اپنی آستینیں اوپر کر لیں اور اپنی ٹوپی یا امامہ اتار لیں، پھر وضو کی نیت کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام محمد فہد اتاری ہے۔ محمد فہد اتاری، جی فہد بھائی۔ میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ اونچی جگہ پر بیٹھ کر وضو کرنے کا حکم کیوں ہے؟ اگر آپ اونچی جگہ پر بیٹھیں گے تو آپ کے کپڑوں پر ہے نا پانی کے قطرے چھینٹے نہیں اڑیں گے، اور ہے نا آپ کے کپڑے بھی گندے نہیں ہوں گے، اور اگر آپ نیچے بیٹھ کر کریں گے تو پھر چھینٹے اڑیں گے، قطرے اڑیں گے پانی کے۔ یہ دیکھیں حکمت کتنی ہے فہد، ہے نا؟ یعنی اسلام کی جو چیزیں ہیں، سنتیں ہیں، مستحبات ہیں، اس کی حکمتیں کتنی ہے دیکھیں کہ آپ اونچی جگہ پر بیٹھ کر وضو کریں تاکہ پانی کے چھینٹے آپ کے اوپر نہ اڑیں، قطرے آپ کے اوپر نہ گریں۔ آپ اگر نیچے بیٹھ کر کرتے ہیں اور نل بھی بعض اوقات اونچا ہوتا ہے، آپ وضو کرنے کے لیے اس طرح سے جاتے ہو تو کیا ہوتا ہے کہ وہ پانی کے قطرے وغیرہ چھینٹے آپ کے اوپر گریں گے نا، جس کی وجہ سے آپ کے کپڑے بھی خراب ہو سکتے ہیں۔ تو یہ ایک احتیاط ہے کہ قبلے کی طرف منہ کر لیں اور اونچی جگہ پر بیٹھ جائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام فیضان رضا ہے۔ فیضان رضا، جی فیضان بھائی۔ یہ پہلے سے آستین اوپر کا آپ کیوں کہہ رہے ہیں؟ جب ہاتھ دھوتے ہیں تو ہے نا آستین گیلی ہو سکتی ہے۔ ہاں، یعنی یوں ہے کہ بھائی دیکھیں، آپ جب وضو کے دوران آستین اوپر کرنے جاؤ گے تو بعض اوقات کیا ہوتا ہے، پانی ضائع ہو رہا ہے نا، نل کھلا ہوا ہے، پانی ضائع ہو رہا ہے، اور اس کے دوران پھر موقع بھی نہیں بنتا، آپ کی آستین گیلی بھی، جیسے انہوں نے کہا کہ کپڑے گیلے ہو سکتے ہیں، تو آپ پہلے سے آستینیں اوپر کر لیں گے نا، تو یہ آپ کی تیاری ہوتی ہے تاکہ آپ کو وضو کے دوران ان چیزوں کی ضرورت نہ پیش آئے۔ امامہ ٹوپی پہلے سے اتار کر رکھ دیں، آستینیں آپ نے بعض اوقات دیکھا ہوگا کہ وہ نل کا وضو ہو رہا ہوتا ہے اور نل کا کھلا ہوتا ہے، اور اس کے بعد پھر آستینیں اوپر کر رہے ہیں اور ٹوپی اتار کر رکھ رہے ہیں، تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ پانی کا اسراف ہو سکتا ہے نا؟ تو اسی لیے یہ بھی ایک حکمت ہے کہ پہلے سے اپنی آستینیں اوپر کر لیں۔ تو دیکھیں ابھی وضو سٹارٹ نہیں ہوا ہے لیکن کتنی احتیاطیں ہیں نا، جیسے کہ انہوں نے ہیڈنگ لگائی ہے وضو کی احتیاطیں بھی آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر، تو سنتے چلے جا رہے ہیں کہ وضو میں احتیاطیں کیا ہیں، کہ آپ نے آستین پہلے سے اوپر کر لینی ہے، اونچی جگہ پر بیٹھ جانا ہے۔ ان تمام چیزوں کو پیارے بچوں اگر پیش نظر رکھ کر کریں گے تو ہم بہت اچھے طریقے سے وضو بھی کر لیں گے، وضو میں پانی کے اسراف سے بھی ہم بچ جائیں گے، اور بہتر طریقے سے سنت کے مطابق وضو کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ اور اگر چشمہ پہنتے ہیں تو چشمہ بھی اتار دیں۔ چشمہ پہنتے تو چشمہ بھی اتار دیں۔ فیضان بھائی دیکھیں آپ کو کہہ رہے ہیں کہ آپ چشمہ تو پہنتے ہی ہیں تو آپ چشمہ بھی اتار دیں، ٹھیک ہے نا، کیونکہ آپ پھر بعد میں چشمہ اتارنے کے لیے جائیں گے تو پھر کیا ہوگا، چشمہ گیلا ہو جائے، چشمہ گیلا بھی ہو سکتا ہے، پھر آپ رکھنے کی جگہ تلاش کر رہے ہوں گے کہ اسے میں کہاں رکھوں، ہے نا، کیونکہ وضو خانے میں تو عام طور پر جگہ اس طرح کی بہتر میسر ہوتی نہیں، تو آپ اس کو مناسب جگہ پر پہلے اتار کر رکھ دیں تاکہ آپ کو دوبارہ چشمہ مل بھی سکے۔ پتہ چلے کہ چشمہ اتار کر آپ نے پھینک دیا، اب وضو کر رہے ہیں، وضو کرنے کے بعد چشمہ ڈھونڈ رہے ہیں کہ میرا چشمہ کہاں ہے، اور چشمے میں پرابلم یہ ہوتی ہے کہ چشمے کو ڈھونڈنا بھی بغیر چشمے کے پڑتا ہے نا، چشمے کو ڈھونڈنا بھی بغیر چشمے کے پڑتا ہے، تو وہ آسانی سے ملتا بھی نہیں ہے، کیونکہ چشمہ پہننے والا تو پھر اس کو صحیح نظر بھی نہیں آ رہا ہوتا ہے۔ تو اسی لیے اس کو ہر چیز کو یہ ذہن میں رکھیں، آپ نے ٹوپی اتار کر رکھی تو ایسی جگہ پر رکھیں کہ آپ دوبارہ سے آپ کو آسانی سے میسر آ جائے، یعنی اپنی ایک عادت بنا لیں کہ ٹوپی اتار کر آپ نے ایک ہی جگہ رکھنی ہے، چشمہ اتار کر آپ نے ایک ہی جگہ رکھنا ہے۔ امی سے پوچھ رہے تو امی میری ٹوپی کہاں ہے، امی میرا چشمہ کہاں ہے، امی میرا امامہ کہاں ہے، ہر چیز میں امی امی امی۔ تولیہ کہاں سے ملے گا، ٹوپی کہاں سے ملے گی، چشمے کہاں سے ملیں گے، رومال کہاں سے ملے گا، یہ تمام چیزیں آپ کی اپنی جگہ متعین ہونی چاہیے۔ آپ کو معلوم ہو کہ یہ چیز مجھے یہیں پہ رکھنی ہے اور یہیں سے اٹھانی ہے۔ یہ اگر عادت بنا لیں گے نا تو بہت ساری آپ کہہ لیں کہ دقتوں سے مشقتوں سے بچ جائیں گے۔ جی اس کے بعد ہم وضو کی نیت کریں گے۔
वुजू की नियत करनी है, ठीक है। मैं अल्लाह पाक का हुक्म पूरा करने और पाकी हासिल करने के लिए वुजू करता हूँ। ये वुजू की नियत है ना, बड़ी अच्छी नियत है। आप मेरे साथ मिलकर दोहराएं। मैं अल्लाह पाक का हुक्म पूरा करने, मैं अल्लाह पाक का हुक्म पूरा करने और पाकी हासिल करने के लिए और पाकी हासिल करने के लिए वुजू करता हूँ। वुजू करता हूँ। मैं अल्लाह पाक का हुक्म पूरा करने मैं अल्लाह पाक का हुक्म पूरा करने और पाकी हासिल करने के लिए और पाकी हासिल करने के लिए वुजू करता हूँ। वुजू करता हूँ। आप में से कौन सुनाएगा? हाँ भाई, 3 बार दोहरा दिया है, अब कौन सुनाएगा? जी, फैजान ने हाथ उठाया है। फैजान ने हाथ उठाया है। जी फैजान भाई, आप सुनाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि। मैं अल्लाह पाक का हुक्म पूरा करने के लिए और पाकी हासिल करने के लिए वुजू करता हूँ। सुभान अल्लाह। फैजान ने तो माशाअल्लाह दुरुस्त सुना दी है नियत। यहाँ से कौन सुनाएगा? सीधे हाथ से। मैं अल्लाह पाक का हुक्म पूरा करने के लिए और पाकी हासिल करने के लिए वुजू करता हूँ। सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह। तो दोनों बच्चों ने हमारे दुरुस्त जवाब दिए हैं। तो ये है वुजू की नियत, यानी वुजू में आपने नियत किस तरह से करनी होती है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम मोहम्मद फसी अत्तारी है। मेरा आपसे ये सवाल है कि ज़बान से नियत करना ज़रूरी है? ज़बान से नियत करना ज़रूरी नहीं है। अगर आपने दिल से भी पक्का इरादा कर लिया तो नियत हो जाएगी। यानी फसी ये बात ज़हन में रखें कि नियत कहते हैं दिल के इरादे को। किसे कहते हैं? दिल के इरादे को। जी हाँ, नियत दिल के इरादे को कहते हैं। अगर आपके दिल में ये इरादा है ना, तो इसको कहते हैं नियत। और अगर आप ज़बान से दोहरा लेंगे तो ये ज़्यादा अच्छा है। ज़बान से दोहरा लेना, इन अल्फाज को, जो अल्फाज अभी हमने सीखे हैं, अगर आप इन अल्फाज को ज़बान से दोहरा लेंगे तो ये ज़्यादा बेहतर है, अच्छा है, ठीक है ना। लेकिन जो है दिल में इरादा करना ये काफ़ी है। चलें, वुजू की नियत भी आपने माशाल्लाह बता दी है। रफ्ता रफ्ता हम आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। फिर क्या करना है? इसके बाद हम वुजू शुरू करेंगे। तो वुजू से पहले आप बिस्मिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह पढ़ लें। गुलफान भाई, मेरा ये सवाल है कि बिस्मिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह कहने का क्या फ़ायदा है? अमीर अहले सुन्नत ने अपनी किताब नमाज के अहकाम में तहरीर फरमाया है कि अगर वुजू से पहले बिस्मिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह कह लेंगे तो जब तक वुजू बाकी रहेगा तब तक फरिश्ते आपके लिए नेकियां लिखते रहेंगे। सुभान अल्लाह। आइए मेरे साथ मिलकर दोहराएं। बिस्मिल्लाही बिस्मिल्लाही वल्हम्दुलिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह बिस्मिल्लाही बिस्मिल्लाही वल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बिस्मिल्लाही बिस्मिल्लाही वल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। आप में से कौन सुनाएगा? बिस्मिल्लाही वल्हम्दुलिल्लाह। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। और कौन सुनाएगा? आप सुना दें। बिस्मिल्लाही वल्हम्दुलिल्लाह। सुभान अल्लाह। जी, बाकी आप सुना दें। बिस्मिल्लाही वल्हम्दुलिल्लाह। जी, आप सुना दें। बिस्मिल्लाही वल्हम्दुलिल्लाह। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। जी फैजान भाई, अब आप सुना दें। बिस्मिल्लाही वल्हम्दुलिल्लाह। माशाअल्लाह। तो ये हमारे बच्चों ने बिस्मिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह सुनाया। अच्छा, कब पढ़ना है इसको? वजू करने से हाँ, जब वुजू स्टार्ट करने लगते हैं ना, तब उस वक्त इसको पढ़ा करें। इसका फायदा ये होगा, क्या फायदा होगा? जब तक फरिश्ता नेकियां लिखते रहेंगे। जब तक वुजू कायम रहेगा, वुजू आपका बाकी रहेगा, फरिश्ते आपके लिए नेकियां लिखते रहेंगे। तो मुफ्त का सवाब है, इसको हाथ से नहीं जाने देना चाहिए। तो अब वुजू स्टार्ट करते हुए बिस्मिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह पढ़ लें, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह भी पढ़ लिया करें, इसकी भी बहुत फजीलत है। और अब इसके बाद क्या करना है? फिर इसके बाद फिर दोनों हाथ पोंछों समेत अच्छी तरह से 3 बार धोने हैं और उंगलियों का खलाल भी कर लें ताकि यहाँ पर भी पानी नहीं पहुँचता, इसलिए यहाँ पर भी पानी पहुँच जाए। बड़ी अच्छी बात बताई कि अब दोनों हाथ पहुंचों समेत 3 मरतबा आपको धोने हैं अच्छी तरह से, और उंगलियों के दरमियान खलाल भी करें ताकि बीच में कोई जगह खुश्क बाकी ना रह जाए। मिट्टी गर्दो गुबार लगा हुआ है तो उसकी भी अच्छी तरह से सफाई हो जाएगी। माशाअल्लाह। इसके बाद फिर क्या करना है? जी, इसके बाद मिसवाक करेंगे,
اور اچھی طریقے سے مسواک کریں گے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت پیاری سنت ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مسواک کرنا بہت پسند تھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم وضو کے دوران مسواک کرتے تھے، کھانے سے پہلے مسواک فرماتے، کھانے کے بعد مسواک فرماتے، سونے سے پہلے مسواک فرماتے، اٹھنے کے بعد مسواک فرماتے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ہی پیاری سنت ہے مسواک. اسی لیے آپ بھی نیت کر لیں کہ کثرت سے ہم مسواک کریں گے انشاءاللہ عز و جل. سب سے پہلے اوپر والے دانتوں میں سیدھی جانب مسواک کریں، پھر اوپر کے دانتوں میں الٹی جانب مسواک کریں، پھر نیچے کے دانتوں میں سیدھی جانب مسواک کریں، اور پھر نیچے کے دانتوں میں الٹی جانب مسواک کریں. پیارے بچوں، یہ جو آپ کو بتایا نا غفران رضا نے مسواک کے بارے میں، تو اس کی تو اہمیت اپنی جگہ پر بھی ہے، پھر درست طریقے سے مسواک کرنی بھی ہے. ہمارے بچے کچھ مسواک یا تو کرتے نہیں ہیں، سستی سے کام لیتے ہیں. اور یہ تو ہے غفران رضا کہ اکثر والدین کو نا دیکھا گیا ہے کہ بچوں سے ایک بہت بڑی شکایت ہوتی ہے. کیا شکایت ہوتی ہے؟ دانتوں کو صاف نہیں کرتے. دانتوں کو صاف نہیں کرتے، جس کی وجہ سے دانت میلے گندے ہو جاتے ہیں، ان میں کیڑا لگ جاتا ہے، دانتوں کا کلر خراب ہو جاتا ہے، بیماریاں لگ جاتی ہیں. سستی کی وجہ سے نہیں کرتے مسواک نہیں کر رہے، ٹوتھ پیسٹ نہیں کر رہے ہیں، سستی کی وجہ سے. اب کھاتے پیتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، اپنے دانتوں بھی کپڑے بھی تو صاف گندے ہو جاتے ہیں نا. جب کپڑے گندے ہوتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ چینج کر لیتے ہیں. چینج کرتے ہیں تو پھر ان کو کیا کیا جاتا ہے؟ بھائی گندے کپڑے پہن کر تو اب نہیں جاتے ہیں نا، ان کو دھوتے ہیں، واش کرتے ہیں، امی واش کرتی ہیں، دھوتے ہیں، تو پھر دوبارہ وہ پہننے کے قابل ہوتے ہیں. لیکن ہمارے بیچارے دانت وہی ہیں کہ کھاتے جا رہے ہیں، یوز کرتے جا رہے ہیں، لیکن ان کو دھونے کا نام نہیں لیتے، اور کلی کر کے سمجھتے ہیں کہ چلیں ہمارا فرض ادا ہو گیا. لیکن یہ کافی نہیں ہے پیارے بچوں. اگر آپ یہ کام کر لیں نا، آپ کے والدین آپ سے بہت خوش ہو جائیں گے. فائدہ آپ کا ہے، لیکن والدین آپ سے بہت خوش ہو جائیں گے. اپنے دانتوں کو صاف کرنے کی اپنی عادت بنائیں. ہمارا دین تو نظافت کو پسند کرتا ہے نا، پاکی کو پسند کرتا ہے. تو پیارے بچوں، یہ مسواک جو ہے اس کی اپنی عادت بنا لیں. تو اچھی طرح سے مسواک کرنی ہے اس طریقے کے مطابق جو آپ کو غفران رضا نے بتایا. جی غفران، پھر کیا کرنا ہے؟ اور پھر ایک چلو پانی بھر کر منہ میں ڈالنا ہے اور کلی کرنی ہے صحیح طریقے سے. اگر روزہ نہ ہو تو غرغرہ بھی کرنا ہے. یہ کلی اچھی طرح سے کس طرح سے ہوگی؟ ہے نا، منہ ہلائیں گے ایسے ہلائیں گے؟ نہیں، پورے چاروں جانب ہے نا پانی کو پہنچائیں گے، پھر پھینکیں گے. کچھ بچے ہوتے ہیں نا، منہ میں پانی لیا پھینک دیا، پانی لیا پھینک دیا. پچ کر کے پھینکے نہیں، بلکہ منہ میں اچھی طرح سے گھمانا ہے پانی کو، تاکہ آپ کے دانتوں میں کوئی ریشہ، کوئی چیز پھنسی ہوئی ہے وہ بھی نکل جائے، ہے نا. پورے منہ میں اچھی طرح سے اس کو پانی کو گھمانا ہے اور غرغرہ بھی کرنا ہے. یعنی پانی کو جو ہے اپنے حلق تک پہنچانا ہے، ٹھیک ہے نا، تاکہ آپ کے حلق تک کا حصہ واش ہو جائے، صاف ہو جائے اور کلین ہو جائے. ٹھیک ہے، اس بات کا بھی دھیان رکھنا چاہیے. جی، تو کتنی مرتبہ کرنی ہے کلی؟ کلی 3 مرتبہ کرنی ہے. کلی 3 مرتبہ کرنی ہے. ٹھیک ہے، 3 مرتبہ کلی کر لی اچھی طرح سے. تو ایک چلو لے کر کرنی ہے. جی، 1 چلو جتنا پانی. یعنی کچھ بچے تو 2 ایسے بھی کر رہے ہوتے ہیں کلی دونوں ہاتھوں سے. جی، تو اس میں وہی ہوتا ہوگا کہ 1 چلو اندر چلا گیا، 1 چلو باہر نکال دیا، ایسے کرتے ہوں گے. تو یہ طریقہ درست نہیں ہے کہ دونوں آپ نے ہاتھوں سے جو ہے نا وہ پانی بھر لیا، 1 چلو اندر چلا گیا، 1 باہر چلا گیا. تو ایسا بھی نہیں کرنا ہے. ٹھیک ہے نا، اس بات کا دھیان رکھیں، جتنا اندر ڈالا ہے ایمانداری سے اتنا ہی باہر نکال دیں. ٹھیک ہے، تو لیکن اس میں احتیاط کریں کہ 1 چلو لیں. اچھا، اتنا زیادہ نہ بھر لیں کہ پانی گرنا شروع ہو جائے، ایسا بھی نہیں کرنا بھائی. ٹھیک ہے، یعنی چلو سمجھتے ہیں نا، چلو کیسے کہتے ہیں؟ چلو سمجھتے ہیں کیسے کہتے ہیں؟ چلو، ہاں ایسے کریں گے نا، ایسے. تو اس میں جتنا پانی آئے گا نا آپ کے اس حصے کے اندر، اس کو چلو کہتے ہیں. ٹھیک ہے نا، تو یہ پورا بھر لے کے اب مزید اس میں نہ بھر سکے تو یہ چلو کہلاتا ہے. تو اس کے ساتھ آپ نے جو ہے وہ کلی کر لینی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ 3 مرتبہ کلی کرنی اچھی طرح سے. جی، اس کے بعد اور پھر ناک کی صفائی کرنی ہے، اور پھر آدھا چلو لے کر اس کو سونگھ لینا ہے ناک میں، اور پھر الٹے ہاتھ کی چھوٹی انگلی سے ناک کو صاف کرنا ہے. ناک کے دونوں سوراخوں کو اسی طرح سے صاف کریں گے، اور یہ بھی 3 مرتبہ کریں گے. اس کی بھی نا صفائی کا اہتمام بچے نہیں کر رہے ہوتے.
تو اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے, ناک میں زخم ہو جائے گا, گندگی جمع ہو رہی ہوتی ہے. یہ بھی ہمارے دین کا حسن ہے نا, کہ ہمارا دین ہمیں سکھا رہا ہے کہ دیکھو گندگی نہ رکھو, صفائی کرو. تو اسی لیے وضو کرتے وقت ہمیں موقع مل جاتا ہے کہ ہم اپنے ناک کو بھی صاف کر سکتے ہیں. تو اچھی طرح سے ناک کی صفائی کرنی چاہیے. ماشاءاللہ. جی. اور پھر چہرہ دھونا ہے. چہرہ جہاں سے عادتاً بال اگتے ہیں وہاں سے لے کر تھوڑی کے نیچے تک, اور ایک کان کی لو سے دوسری کان کی لو تک چہرہ دھوئیں گے 3 بار. پہلے دونوں ہاتھوں میں پانی بھریں گے اور پھر پیشانی پر اس کو ڈال دیں گے اور ایسے کر کر سارا دھو لیں گے چہرہ. یہ کتنی مرتبہ ہوگا؟ یہ بھی 3 مرتبہ. یعنی چہرہ بھی 3 مرتبہ دھونا ہے. ٹھیک ہے. اور یہ آپ کو پتا ہے نا کہ وضو کا پہلا فرض ہے. ٹھیک ہے, وضو کا پہلا فرض ہے. اس سے پہلے والی جو چیزیں تھی وہ کیا تھی؟ سنت تھی. اور اب یہ جو ہے یہ کیا ہے؟ فرض ہے. ٹھیک ہے نا, وضو کا پہلا فرض ہے. تو اس طرح سے اپنے اچھی طرح سے اپنے چہرے کو دھونا ہے. کچھ بچے پانی ڈالتے ہوئے پھونکتے ہیں, ایسا کرنا کیسا ہے؟ بھئی کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں نا, یہ 7 سوال پوچھ رہے ہیں کہ کچھ بچے جو ہے نا منہ پہ ایسے کر رہے ہوتے ہیں جسے پانی کے فوارہ بن رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو اب شرارت ہے بچوں کی. ٹھیک ہے, شرارت ہے. تو یہ طریقہ کرنا کیسا ہے؟ ایسے تو منہ پر پانی بھی نہیں لگے گا. پھر مطلب منہ پہ پانی ڈال دیا, لیکن اب ایک انداز ہے, بس وہ پھونکے بھی مار رہے ہوتے ہیں, ساتھ میں آواز بھی آ رہی ہوتی ہے, مزہ آ رہا ہوتا ہے. ایسا کرنا مکروہ ہے. ٹھیک ہے, ایسا کرنا مکروہ ہے, یہ طریقہ درست نہیں ہے. ٹھیک ہے. کچھ بچے منہ پہ پانی زور زور سے منہ پہ مارتے ہیں جس وجہ سے دوسروں کے کپڑے گیلے ہوتے ہیں, ایسا کرنا کیسا ہے؟ بتائیں کیسا ہے؟ ٹھیک نہیں ہے. ٹھیک نہیں ہے نا بھائی. یہ تو اب زور زور سے منہ پر پانی مار رہے ہیں بھائی. اس کے لیے ہم ایک جملہ کہتے ہیں کہ اپنا اپنا وضو کریں. کیا کریں؟ اپنا اپنا وضو کریں, دوسروں کو وضو نہ کروائیں. ٹھیک ہے نا. اب آپ بیٹھ کر دوسروں کو بھی وضو کروا رہے ہوتے ہیں ساتھ میں کہ چلو میرے ساتھ تم بھی وضو کر لو, تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. وضو اپنا اپنا, وضو اپنا اپنا. ہاں, وضو اپنا اپنا کریں, نہ اپنے کپڑے خراب کریں نہ دوسروں کے کپڑے خراب کریں. پتہ چلے کہ آپ اپنا ایک وضو تو کر لیا, آدھا وضو برابر والوں کو بھی کروا دیا. تو کچھ بچے شرارتاً جو ہے نا وہ ایک دوسرے کے اوپر کلیاں بھی کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے بھائی, کلی کرنی اپنی کلی کریں, دوسروں کے اوپر کلی کر رہے ہیں, چھینٹے اڑا رہے ہیں, کپڑے گیلے کر رہے ہیں, اور باتیں بھی بہت کر رہے ہوتے ہیں. کچھ بچوں کو دیکھا غفران جی, وضو کو تو نا باتیں کر رہے ہیں ایک دوسرے سے. یار باتیں کرنی ہے بعد میں کر لینا, وضو تو سکون سے کر لو یار, وضو کو دوران بھی باتیں کرنی ہے. تو اب یہ ہے کہ وضو کے دوران باتیں کر رہے ہیں زور زور سے, پھر پانی بھی ضائع کر رہے ہیں. یہ طریقہ پیارے بچوں اچھا نہیں ہے. اچھے بچے کیسے کام کرتے ہیں؟ اچھے کام کرتے ہیں. گندے بچے گندے کام کرتے ہیں. پیارے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین, آج ہم نے وضو کا کافی حد تک طریقہ سیکھا ہے. اگلے ایپیسوڈ میں ہم آپ کو وضو کا مکمل طریقہ بتائیں گے. تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے. اللہ پاک ہمیں درست طریقے سے وضو کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. سے دلوائے گی تم کو جنت نماز. پیارے پیارے یہ سلسلے دیکھ کے سب کے دل کھلے.